کہ ایک دفعہ پھر HBL-PSL کا جو جوش و خروش ہے وہ پورے عروج پر ہے، یہاں تک کہ آنے والی جو لیٹسٹ مووی ہے ہمایوں سعید و ماہرہ خان کی لو گرو، اس کو بھی انہوں نے ایک طرح سے شوکیس کیا، اس کے جو پرومو ہے اس کو دکھایا ان دا میچ ان لاہور قلندرز ورسز کراچی کنگز کے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح HBL-PSL کا فیور سر چڑھ کے بول رہا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہاؤ از دا فرانچائز موونگ فارورڈ؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علی حبیب صاحب، جن کو ہم ہر سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ آئی ایم لونگ یور PSL جیکٹ، اور ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی HBL-PSL نے بڑے لوگوں کے ذہنوں پر امیجنیشن پہ چھائے ہوئے ہیں، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے کائنڈ آف ریلیف وی نیڈ۔ کل تو میچ آف دا ٹورنامنٹ ہوا ہے، کل کراچی اور لاہور کا میچ تھا لاہور میں، اینڈ آئی تھنک خیر جو بھی تک ہے وہ ایک تجزیہ ہے کہ وہ میچ آف دا ٹورنامنٹ کہلا رہا ہے، اتنا اس پہ جوش و خروش تھا۔ آئی تھنک کہ اس پہ ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ آپ کے سپر سٹارز بھی موجود تھے، ہمایوں سعید بھی تھے اور ماہرہ خان بھی تھی، چار چاند اور لگ گئے۔ آئی تھنک ایک تو وہ کراچی اور لاہور کا میچ تھا، ہسٹوریکلی یہ دو ٹیمیں، یہ دو شہر پاکستان کرکٹ کو ہمیشہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے، اور اپنے طور طریقے سے اگر آپ کوئی پاکستان کی تاریخ کی ہسٹری دیکھیں، کرکٹ کی ہسٹری، تو اس میں کراچی اور لاہور کے پلیئرز ہمیشہ بہت آگے رہتے تھے، تو میرے خیال میں سب سے بڑے دو شہر ہیں تو ہونا بھی چاہیے، اور بڑا یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ بتائیں کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے اور متحرکات ہوتے ہیں، فیکٹرز لائک کہ آپ کا ماحول کیا چل رہا ہے، سیاسی پس منظر کیا ہے، موسم کیسا ہے، یہ سب چیزیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ شدید گرمیوں میں HBL-PSL ہو رہا ہے، اس کے باوجود اسٹیڈیمز کی رونق اپنی جگہ پر ہے۔ وہ میرے خیال میں دیکھیے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز اس پہ متاثر ہوگی، سیاسی حالات متاثر ہو جائیں گے۔ کرکٹ میرا خیال میں اور اب ایک انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے، یہ کرکٹ کم ہے، کرکٹ تو ہوتی ہی ہے، لیکن یہ ایک ہلہ گلہ اس کے ساتھ بہت شامل ہے۔ گھر والے سب بیٹھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، دن بھر کی ساری پریشانی اور تگ و دو اور جد و جہد کے بعد شام کو آپ بیٹھتے ہیں، چاہے اسٹیڈیم جا کے دوستوں کے ساتھ جائیں، اسٹیڈیم میں تو 20-25 ہزار لوگ آتے ہیں۔ یہ ایک ٹی وی اسپیکٹیکل ہے، یہ ایک ٹی وی اسپیکٹیکل ہے، کروڑوں لوگ جو ہیں اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہ میں کہیں ایک اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا، ہر طرح کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ چھوٹی اسکرینز پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے سیل فونز پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سیل فون پہ آپ نے بات کی ہے، وہ ابھی میں ایک اعداد و شمار میں نظر سے گزرے تو 1 ارب 1 بلین اسٹریمنگ ہو چکی ہے HBL-PSL کی، یہ جو موبائل فونز کے اوپر جو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، 1 ارب! آپ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ہمارے پاس یعنی بائفیکیشن موجود ہے کہ اس میں سے کتنے پاکستان میں اور کتنے پاکستان سے باہر ہیں؟ مجھے امید ہے وہ ہوگا، لیکن پرائمریلی پاکستان، پرائمریلی پاکستان میں، یا پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، یا پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، لیکن اب اس کا یہ ایک بہت بڑی لیگ بن چکی ہے، تو اس کے جو شوقین دیکھنے والے ہیں، وہ کرکٹ کے وہ تمام لوگ ہیں، ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، وہ اب HBL-PSL کو دیکھنے لگے۔ یہ پاکستان کی شناخت بنتا جا رہا ہے، بلکہ بنتا کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی شناخت بن گیا ہے۔ علی، میں یہ 10 سال سے آپ کر رہے ہیں، میں وہی جاننا چاہتی تھی کہ 10 سال سے HBL-PSL کے ساتھ منسلک رہا ہے ایز اے ٹائٹل اسپانسر۔ آئی ایم شیور وین یو اسٹارٹڈ آؤٹ دی پرائمری آڈینس واز دا ملینیلز اینڈ دا جین زی، لیکن اب 10 سال کے بعد آئی ایم شیور کہ جو نئی جین الفا ہے، دا اولڈر جین الفا ہیز آلسو اسٹارٹڈ واچنگ PSL۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ جنریشنز کا جو اس کے اوپر رد عمل ہے؟ کچھ انسائٹس ہمیں دیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی انسائٹ جو میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ سے بات کرنا چاہیے، آپ نے بہت ہی آسانی سے روانی میں آپ کہہ گئیں 10 سال۔ یہ 10 سال کوئی چھوٹا وقت کا ایک حصہ نہیں ہوتا، 10 سال ایک دہائی ہے۔ جی، ایک آج سے کئی سال پہلے جب پاکستان میں، ہمیں کئی لوگ جانتے ہیں، ایک زمانے میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ تھی نہیں، جی، لوگ نہیں آتے تھے۔ آج یہ دن آ چکا ہے کہ آپ HBL-PSL جب شروع ہوا تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں، دیکھو 1 سال چلے گا، 2 سال چلے گا، پھر یہ بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ آج آپ بڑے آسانی سے کہہ رہی ہیں کہ 10 سال سے چل رہا ہے۔ یہ 10 سال سے چلنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہم کبھی کبھی پاکستانی اپنے آپ کو، ہم کافی اپنے آپ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن HBL-PSL کے تناظر میں اپنی تھوڑی پیٹھ شاباشی کے طور پہ تھپتھپانی بھی چاہیے۔ بالکل، کہ کووڈ آیا، کووڈ بھی چلا گیا، پہلے ٹورنامنٹس باہر ہوتے تھے، دبئی میں ہوتے تھے HBL-PSL کے، پھر فائنل پاکستان میں آیا، پھر پورا ٹورنامنٹ آ گیا۔ تو یہ جو آپ نے یہ جو 10 سال کا جو ایک سفر ہے HBL-PSL کا،
یہ سمجھیے گزشتہ 10 سال کی تاریخ ہے. اچھا علی، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 10 سالوں میں آپ جیسے صرف ایچ پی ایل کی بات نہ کی جائے، تمام وہ لوگ جو اس سے شامل رہے ہیں ان کی انتھک محنت رہی ہے. یو ہیو کریٹڈ اے برانڈ، اے بگ برانڈ فار پاکستان اینڈ وی آر آل ویری پراؤڈ آف اٹ. جیسے آپ نے کہا کہ 10 سالوں کے سفر میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھے، کافی سیکیورٹی خدشات تھے، پھر لوگ سمجھتے تھے کہ کئی شہروں میں پاکستان کے شاید میچز نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے اس کو بھی غلط ثابت کیا. اب آپ یہ نہیں کہتی ہیں، اب آپ یہ نہیں کہتی ہیں اس طرح کہ اگلے سال ایچ بی ایل پی ایس ایل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہاں، ہم اس انسرٹنٹی اب سے آپ کا سوال آتا ہے کہ اب کتنی ٹیمیں ہوں گی، کہاں کہاں ہوگا، کون سے انٹرنیشنل کھلاڑی آئیں گے. تو اب آپ کا جو ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق جو ایک ڈسکشن ہے، جو ایک تجزیہ، وہ بدل گیا ہے. بالکل، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن میں فارم آف کرکٹ پہ بات کرنا چاہوں گی علی. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ پڑوسی ملک آئی پی ایل ایک بہت بڑی لیگ سمجھا جاتا ہے، آئی پی ایل میں جب ان کی ٹیمز بہت زبردست ان کے اپنے پلیئرز پرفارم کرتے تھے، انفارچونیٹلی دے ور ناٹ ڈوئنگ دیٹ ویل ان آئی سی سی چیمپئن شپس، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی آئی پی ایل کھیل کھیل کے نا ان کی اپنی فارم خراب ہو گئی ہے. پاکستان میں کچھ اسی طرح کی ہم نے چیز دیکھی. 10 سالوں میں کرکٹ بحال ہوئی، انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں آئی، لیکن اس دفعہ چیمپئنز ٹرافی میں جو ہماری کارکردگی رہی وہ میرے خیال میں سب کے لیے کافی دل دکھانے والی تھی. اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ آپ اس کا صحیح جواب تو آپ کو ٹیم دے سکتی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ دے سکتا ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی ٹیم کا کھیل کا آپ ایک طویل دورانیے پر پس منظر دیکھیں تو ٹیم کے فارم میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہے. صحیح، کبھی وہ ٹیم بہت اچھا کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ ٹیم ایک سکلکل ہوتا ہے موو. کوئی بھی ٹیم مسلسل ٹاپ پہ نہیں رہ پاتی، کوئی بھی ٹیم مسلسل باٹم پہ نہیں رہ پاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک فیز ہے، یہ ایک دورانیہ ہے جو کہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ عرصے بعد آپ اس کو بھول جائیں گے. جب ٹیم آپ کے اچھے کرنے لگے گی تو اب ایک سکلکل فیز ہوتا ہے. چیمپئنز ٹرافی کے فوراً بعد پی ایس ایل آیا. آپ کا کیونکہ انٹریکشن رہا ہوگا ہمارے کرکٹنگ سٹارز سے، ان کا کیا مورال تھا اس وقت، کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ بیکاز بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور یقیناً بجا طور پہ بنایا، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں بہت تھی اپنی ٹیم سے. میرے خیال میں اگر آپ جو اسٹیڈیم میں لوگ جب کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے بڑی چیز مورال کے لیے اس کا اثر ہوتا ہے. صحیح. کل میچز ہو رہے ہیں آج کل پاکستان میں اسٹیڈیم آپ نظر آتے ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے اور وہ ملتان ہے. وہ اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں، اس پہ جو ایک انرجی ہے وہ جب ٹیم پہ آتی ہے، جو کھلاڑیوں پہ آتی ہے، تو وہ ان کو اس بات کی بڑی تقویت ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مورال جو ہے وہ واپس اس پہ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک فیز تھا. شائقین بھی جانتے ہیں کہ یہ فیز ہے، نیچے گیا تھا، نہیں، اوپر آ اچھی جائے گا. تیاری سے آئے ہیں. آپ کے خیال میں کچھ سیکھا؟ دیکھیں، ہر جو سیٹ بیک ہوتا ہے انسان اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، ان اپنی خامیوں کو، ان فیلیئرز کو، ان اپسیٹس کو، جب تک آپ اس سے کچھ سیکھیں نا. آپ نے جب انٹریکٹ کیا تو کچھ سیکھ آئی؟ آئی تھنک میرے خیال میں مجھے ظاہر بات اندازہ اس بات سے جو تھوڑا بہت میں نے کیا، میں نے کہا آپ سے کہ بحث ایچ بی ایل ہم تو اس کے فائنینشیل اینگل کو زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگوں سے بات چیت کا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کافی آپ سب ٹیم، انتظامیہ، سب نے اس کو بہت اس سے ایک دل جمعی سے دیکھا ہے کہ کیا کیا وہ عناصر تھے جس کی وجہ سے ہم صحیح پرفارم نہ کر پائے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے اندر جب ٹیم جا کے پرفارم کرے گی تو ان تمام غلطیوں کو اور لرننگس کو ساتھ لے کر جائے گی کہ کیا صحیح نہیں کیا. ایز آئی سیڈ کیپ آن سیئنگ کہ دیکھیے ایک سائیکل ہے یہ. ابھی آپ سائیکل نیچے والے حصے میں آئے، لوئرس پہ آئے میں، جو اس کے بعد پھر اوپر بھی جائے گی. یہ سکلکل چلتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. as somebody just like you interested in marketing، مجھے بتائیے اس دفعہ کا جو ایچ پی ایل پی ایس ایل اینتھم ہے، جی اس پہ میں ضرور چاہوں گی کہ what was the thought behind it. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا گیم بدل دو، بدل دی گیم. اب بتائیے اس دفعہ جو زبردست کھیل کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے زبردست کھیل یہ ہے کہ وہ ہم نے وہ جو بنا ہے وہ زبردست کھیل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 10 سے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ایچ بی ایل وہ تے لگانا بھول گیا، زبردست تھا تو وہ تے بھول گیا، صرف زبردست رہ گیا. تو ہم نے کہا بھائی ہم نے وہ زبردست اور 10 کو ملا کر کے ایک تھنکنگ بنائی ہے. کیونکہ جب آج سے 10 سال پہلے ایچ بی ایل پی ایس ایل شروع ہوا تو ایچ بی ایل نے اس کو فوراً آگے بڑھ کے اس کو اسپانسر کیا. اور آپ کو اسپانسر چاہیے ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے قدموں پیروں پہ. تو لوگوں نے کہا بھائی تم کیوں کر رہے ہو، یہ تو چلے گا نہیں. اور بہت لوگوں کا، کئی لوگ پیچھے ہٹ گئے، ان کا نہیں ہم نہیں آئیں گے اس کے اندر کیونکہ یہ تو چلے گا نہیں. اچھا ایچ بی ایل کو جب پتہ چلا تو ایچ بی ایل نے کہا ہم تو ایک پاکستان کے اوپر ایک طویل دورانیہ کا نظریہ رکھتے ہیں. ہم یہاں پہ 80 سال سے ہیں اور یہ ہم پہ اب ایک طرح کا لازم ہے کہ اس قسم کی جو کاوشیں ہیں ایچ بی ایل پی ایس ایل ٹائپ کی، اس کو فروغ دیا جائے. کیونکہ اس کا تعلق اب کرکٹ سے زیادہ ایک ملکی نشو و نما کی طرف بھی آتا ہے، نیشن بلڈنگ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. ایک کلچرل فٹ پرنٹ ہے، کلچرل فٹ پرنٹ ہے. اور آپ دیکھیے ایچ بی ایل پی ایس ایل جب کہیں ہوتا ہے، آج سے
10 سال پہلے ملتان میں نہیں ہو رہا تھا. ملتان کا اسٹیڈیم بالکل بند پڑا ہوا تھا. ایچ بی ایل پی ایس ایل ملتان جب گیا تو اس کی وجہ سے اسٹیڈیم بحال ہوا, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل میچز ملتان میں ہونے لگے. میں وہاں ملتان میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھا کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان سے میچ کھیل رہی ہے ملتان میں. ملتان کے اسٹیڈیم میں 12ویں آرمی جو ان کی انگلینڈ کی جو ٹیم کے جو سپورٹرز کہلاتے ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ ہلا گلا اور گانے گا رہے ہیں اور شور و غل مچ رہا ہے, مزے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی بدولت ہے کہ آج ملتان میں انٹرنیشنل کرکٹ آئی ہوئی ہے, کہاں تو پاکستان میں نہیں آ رہی تھی. اچھا, میں اس کو کرکٹ سے زیادہ جو آپ نے انٹرٹینمنٹ ایلیمنٹ, یعنی جب کہا کہ ہم ایک یوتھفل جنریشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی 70% آبادی ینگسٹرز پہ محیط ہے, لیکن پچھلے 25 سال میں 30 سال میں جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ہمارے خدشات رہے تو ہمارے آن گراؤنڈ ایونٹس نہ ہونے کے برابر تھے. ایک پوری نسل ہے جو جوان ہوئی ہے بغیر کوئی اس طرح کی آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز دیکھے. فوڈ فیسٹیولز ہونے شروع ہوئے ہیں, کانسرٹس ہونے شروع ہوئے ہیں, اور اپنے آپ میں یہ میچز رونقوں کو واپس لے کے آئے ہیں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, ایچ پی ایل پی ایس ایل فین ٹیونز, جی یعنی آپ اپنا اینتھم بنا سکتے ہیں, ہاں اپنا گانا بنا لیں. بالکل وہ یہ ہے, دیکھیے دو چیز, آج کل اے آئی کا دور ہے, بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز میں آ چکی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جتنا وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا یو جی سی, یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ, لوگ اپنا کانٹینٹ اب خود بنانا چاہتے ہیں. تو ہم نے 3 چیزوں کو ملایا, اے آئی, کرکٹ کا شوق اور میوزک. پاکستان بہت پسند کی جاتی ہے, اور ہم نے یہ کر کے اب اگر آپ خود, میں آپ سے بلکہ دعوت دوں گا کہ آپ بھی ابھی اس پروگرام کے بعد www.hblpslfantunes.com آپ ٹائپ کیجئے, اور ایک دم سے وہ ایک چھوٹی مائکرو ویب سائٹ کھلے گی, اور آپ 2 یا 3 منٹ میں اپنے نام سے ایک پورا ایکسکلوسیو سدرہ اخبار اپنا ویڈیو گانا بنا سکتی ہیں اپنی پسند کی ٹیم کے ساتھ ملا کر کے. تو تقریباً ہم لوگ حساب لگا رہے تھے, تقریباً 3.5 لاکھ مختلف قسم کے گانے بن سکتے ہیں. اور سوچیں کہ وتھ ٹائم اگر ان میں سے کوئی بھی وائرل سینسیشن بن گیا جیسے ٹک ٹاک میوزک میں آ گیا, بلکہ اس میں خالی یہ نہیں ہے, بلکہ اگر جو ٹاپ 10 سانگز ہیں ان ٹاپ 10 لوگوں کو 1 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا جائے گا. تو صدرہ نہ صرف آپ کا گانا وائرل بھی ہو سکتا ہے, بلکہ آپ 1 لاکھ روپے جیتنے کی حقدار بھی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. تو جتنے ہمارے سٹارز ہیں جو اس میں اپنا فن اور اپنا ہنر آزمانا چاہتے ہیں, پلیز آگے آئیے. hblpslfantunes.com پہ جا کر آپ 3 منٹ کے اندر اندر اپنا گانا بنا سکتے ہیں. اینڈ وی آر وشنگ یو آل دا ویری بیسٹ آف لک, کیونکہ اگر آپ ٹاپ 10 میں آ گئے تو آپ کو 1 لاکھ روپے بھی ملیں گے. کیا بات ہے علی, آلویز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو, اور اللہ کرے کہ یہ سفر اسی طرح چلتا رہے. آپ نے کہا کہ واقعی دیٹ انسرٹنٹی ہیز گون اوے. انشاءاللہ تعالی HPL-PSL will continue bringing a wonderment of entertainment, best of cricket to all of us, اور یہ سفر اسی طرح جاری اور ساری رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے.